اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا والطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ونظم امرکم. پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں اللہ کی پرواہ کیجیے، اللہ کا احترام کیجیے. یہی کامیابی کا راستہ ہے. پانے والے دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما، حسینی عزاداری برپا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. درود پڑھ دیں محمد. ذکر میں ایام محرم آیا چاہتے ہیں، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم کبھی ماہ رجب کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ماہ شعبان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ماہ رمضان مبارک کا انتظار کرتے ہیں، کہ ماہ ذی الحجہ کا انتظار کرتے ہیں، اور پھر وہ مہینہ کہ جو ہمارے لیے عزت و وقار کا مہینہ ہے، اسلام کی زندگی کا، اسلام کی حیات کا مہینہ ہے، وہ محرم الحرام اور سفر ہے، کہ جس میں ہر سال ذکر فضائل و مصائب اہل بیت کے ذریعے اسلام زندہ ہوتا ہے. اور بہت ہی اچھا شعر ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. کہ ہر کربلا کے بعد یعنی ہر سال جب کربلا کا ذکر ہوتا ہے تو اسلام زندہ ہوتا ہے. اور اگر یہ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ آج میں آپ کی سوچ کو کہیں اور لے جانا چاہتا ہوں. یہ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ ہم شروع کرتے ہیں یہاں سے کہ جو سوال بنتا ہے وہ یہ ہے، سمجھے کربلا نہیں تھی، سمجھے امام حسن علیہ السلام کو زہر نہیں دیا گیا، سمجھے مولا کائنات کو 25 سال ایک سائیڈ پہ حکومت سے دور نہیں رکھا گیا. سوال تیار ہو رہے ہیں. سمجھے مولا کائنات کو ضرورت نہیں لگائی گئی، سمجھیں جناب زہرا کے دروازے پر کچھ بھی نہیں ہوا، سمجھیں کہ مثلا کچھ بھی نہیں ہوا اور سب صحیح سب پرفیکٹ ہوا، تو ایک سوال بنتا ہے. ایک سوال تو کروڑوں ہیں، لیکن جیسے میں چاہتا ہوں کہ ذہن میں سوال اٹھے، کتنا عرصہ گزرا تھا حضور اکرم کے وصال کو سن 60 یا 61 ہجری تک؟ کتنا عرصہ گزرا؟ 10 ہجری 11 ہجری 50 سال. 50 سال کسی قوم کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ جو دین قیامت تک کے لیے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. وہ اللہ تعالیٰ جس نے بھیجا ہے رسول کو، دین حق کو، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تمام ادیان پر حاوی ہو جائے، چھا جائے، اور قیامت تک جو دین رہنے والا ہے. میں نے ایک بار مثال دی تھی، اس مثال کو نہیں دیتا ہوں. صرف مجھے کوئی اتنا بتا دے اس دین میں کیا ہوا تھا کہ 50 سال قوموں کی زندگی میں 50 نہیں 500 سال بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا. 50 سال میں ایک ایسا شخص حاکم بن جاتا ہے جس کو آج کوئی بھی مسلمان حاکم کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھیں ایک چھوٹا گروہ ہوتا ہے، اس کو چھوڑ دیں، ہر وقت اس کو ذہن میں مت لایا کریں. آج اجماع مسلمان یہ ہے کہ یزید حاکم بننے کے لائق نہیں. اس زمانے کے مسلمانوں کا بھی کہنا یہ تھا کہ یزید حاکم بننے کے لائق نہیں. کیا ہوا؟ اسلام کی ٹرین کون سی پٹری پر؟ میں نے کہا نا کربلا نہیں ہوا.
رسول کی نواسیوں کے چادریں مثلا کچھ نہیں ہوا، اسیر نہیں بنائے گئے، امام حسن کو زہر نہیں دیا گیا، مولا کائنات کو 25 سال دور نہیں رکھا گیا، مولا کائنات کو ضربت سمجھے کہ نہیں لگائی گئی، در زہرا پر کچھ بھی نہیں لایا گیا، نہ کچھ ہوا، سب سائڈ پہ رکھ دیں، تاریخ کے اس حصے کو کاٹ کے الگ کر دیں، صرف ایک سوال اٹھا لیں کہ وہ کیا ہوا کہ 50 سال میں یزید جیسا فاسق و فاجر حاکم بن گیا، حکومت کرنے لگا اور مسلمان اس کی بیعت کرنے، سوال اچھا بن گیا نا میرا، کچھ بھی نہیں ہوا، پنجے تن، موبائلہ کی مبارکباد دیتا ہوں، پنجے تن چادر تطہیر کے نیچے لائے گئے، آئے تطہیر آ گئی، پنجے تن کو فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ، اس کے بعد میں موبائلہ کرتے ہیں اور اللہ کی لعنت ہوگی جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ رسول اکرم پوری امت مسلمہ کو لے کر گئے، کتنے تھے حج پہ، غدیر پہ کتنے تھے؟ 1 لاکھ سے زیادہ، 25 1,24,000، اس میں سے 50,000 تو مدینہ میں تھے نا، رسول سب کو لے کر گئے، ازواج مطہرات تھی، کسی کی توہین نہیں، سوال اٹھانا میرا فرض ہے، تمام ازواج مطہرات 2 کے علاوہ دنیا سے چلی گئی تھی، 9 کے 9 کو لے کر گئے، تمام اصحاب کرام کو لے کر گئے، کس کو لے کر گئے؟ ابنا میں کربلا کے شہید کو لے کر گئے، جس کے لاشے پر تیر برسائے گئے، لے کر گئے، جس کے دروازے پر لکڑیاں تو لائی گئی، تم نے لکھا ہے نا، لکڑیاں تو لائی گئی تھی نا، یہ تو کہا تھا نا، چاہے وہ گھر میں ہو جلا دیں گے، کہا تھا نا، جو نفس رسول تھا 25 سال اسے سائڈ پہ لگایا گیا تھا نا، مسجد میں ضرورت لگائے گی تو شام میں پوچھنے والوں نے کہا کہ علی مسجد میں آپ کا ذہن کربلا کی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ ہم جو منفی طریقے سے آگے بڑھتے ہیں اور اس کی وجہ سے الگ الگ مائیں مورا ماتا جناب اتحاد بین المسلمین، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہو بابا، اتحاد بین المسلمین تو ہے ہی، اتحاد بین المسلمین والمشرکین یا اتحاد بین المسلمین و منافقین تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ صرف مجھے کوئی یہ جواب دے دے کہ یہ 50 سال میں جس دین کو قیامت تک جانا ہے وہ کیا ہوا کہ یزید جیسا شخص مسند پر بیٹھتا ہے اور تاریخ میں لکھا جاتا ہے رسول کی نواسیاں اس دربار میں لے جائی جاتی ہیں اور اسی دربار میں رسول کے اس نواسے کا سر تخت کے نیچے یا تشت پر رکھا ہوا ہے جس کے ہونٹوں کو رسول بوسہ دیتے تھے۔ سوال تو بنتا ہے نا، یہ کیسے امت کی ٹرین جو ہے ایسی پٹری پر چڑھ گئی کہ 50 آج بھی۔ ابھی ایک جگہ جو میں پروگرام میں تھا تو ایک کسی اہل سنت کے عالم دین نے بہت خوبصورت جملہ کہا کہ اگر رسول کی آل آج بھی ہے تو اس کی جوتی اور میرا سر۔ میں نے سلام کیا، میں نے کہا کیا آپ نے جملہ کہا ہے کہ آج بھی اگر رسول کی آل ہے تو اس کی جوتی اور میرا سر، یعنی اتنا ہم احترام کرتے ہیں اور امت نے رسول کی نواسیوں کے ساتھ کیا کر ڈالا۔ دیکھیں کربلا کو اگر آپ صحیح طرح سے بیان نہیں کریں گے، کربلا کو اب دیکھیں کیا شروع ہوا ہے، آپ کو توجہ کرنی ہوگی، جو مجلس پڑھ رہے ہیں، جو جمعے کی خطبے لمبے لمبے دے رہے ہیں، اور جو خاص کر یہ کہتے ہیں، کسی خاص شخص کی طرف فعلا میں نہیں کہنا چاہتا، لیکن جو کہتے ہیں کہ ہم نے مکتب تشیع کو قبول کیا ہے، وہ پورا مثال رسول اکرم سے
اور ثقیفہ سے لے کر اور کربلا تک کا واقعہ بتاتے اور کہتے ہیں بھائی ثقیفہ میں مسلمانوں نے رسول کی غدیر کی بات کو قبول نہیں کیا، اور پوری امت میں چند لوگوں کے علاوہ، جملہ سنیے گا، چند لوگوں کے علاوہ سب نے پوری امت میں چند لوگوں کے علاوہ سب نے ثقیفہ کا جو فیصلہ تھا اسے قبول کیا، اور یہ جملہ وہ کہنا ہی بھول گئے کہ ثقیفہ کے بعد لوگوں کو کس طرح سے بیعت پر راضی کیا گیا۔ میں بہت سنبھل کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں لیکن بات تو مجھے پہنچانی ہے۔ آپ دیکھیں ثقیفہ سے لے کر اور چوتھی خلافت تک، میں ایک بار اس کو بند کر کے دیکھوں، یعنی ثقیفہ میں جو فیصلہ کیا گیا، مسلمان قبول کرتے ہیں تو قبول کریں، ہم کیا کر سکتے ہیں، اس میں ایک فیصلہ ہوا۔ یہ جملہ کہ مسلمانوں نے غدیر کے فیصلے کو قبول، اب دیکھیں ممبر سے کہا، جمعے میں کہا جا رہا ہے مسلمانوں نے غدیر کے فیصلے کو قبول نہیں کیا اور ثقیفہ کے فیصلے کو قبول کر لیا، اور اس طرح سے خلافت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اتنا آسان تھا۔ اب کیا کیا جا رہا ہے کہ ایک گروہ کو کلین چٹ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ان پر کوئی بات نہ آئے، اور جو بنی امیہ نے کیا ہے اس کی بات نہیں۔ دیکھیں بنی امیہ نے یہ خراب کیا، یہ خراب کیا، یہ برا کیا، یہ برا کیا، یعنی اہل بیت پہ جو پہلے دن سے چیزیں ہوئی ہیں ان چیزوں کو بالکل نظر انداز کرو، اور سننے والے بھی مزے سے سن رہے ہیں اور اس میں کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا ہے۔ دیکھیے قرآن مجید کے الفاظ میں جو مسلمانوں کے درمیان ہیں، الفاظ میں کوئی کمی بیشی نہیں، مسلمہ قرآن مجید ہے، کوئی مشکل نہیں، لیکن کیا ترجمے میں تحریف نہیں پائی جاتی ہے؟ کیا مفاہیم میں تحریف نہیں پائی جاتی ہے؟ کیا واقعات میں تحریف نہیں پائی جاتی؟ الفاظ قرآن مجید جو عربی میں اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ میں نے جو بات کہی تھی اس کو نہ سنا نہ سمجھا اور اس طرح سے پیش کیا جیسے پتہ نہیں کیا سے کیا ہو گیا۔ وہ تو اللہ نے تو عز من تشاء و تذل من تشاء، جس کو اللہ عزت دینا چاہتا ہے اس کو عزت دے ہی دیتا ہے، اور انہیں پر وہ بات ہوئی میں آگے نہیں بولتا ہوں۔ عزیزوں کربلا کے واقعے کو بھی اسی طرح سے توڑ مروڑ کے پیش کیا جانے لگا ہے، اور یہ کوئی اور نہیں کر رہا ہے، میری ہی طرح کے لباس اور میری طرح کے ممبر پر آنے والے کر رہے ہیں۔ میری بات آپ کی سمجھ میں آئی ہے تو درود پڑھ دیں محمد والے۔ اس لیے نمبر 1 ممبر پہ تاریخ کے مسلمہ حقیقتوں کو بیان کرنا ہوگا، اپنی طرف سے تحلیلیں نہیں کر سکتے ہیں۔ جو ہمیں تاریخ میں مسلمہ حقائق ملے ہیں انہیں ویسے ہی بیان کرنا ہوگا، اور اشارے کنایوں میں کسی کو کلین چٹ دینے کی کوشش نہیں کرنی ہوگی، اور جو بھی وجوہات ہیں ان وجوہات کو واضح طور پر ٹونٹ کیے بغیر، میں نے ابھی اسلام آباد میں غدیر پہ کانفرنس تھی، اس میں میں نے یہ بات کہی، پھر ایک اور جگہ پہ بھی میرا پروگرام تھا، میں نے کہا مجھے صرف اتنا بتا دیجئے آج تک معصومین کے کلمات میں کوئی ٹونٹ پایا جاتا ہے، کوئی طنز پایا جاتا ہے، کوئی دیکھیں ایک وقت ہے دلیل ہے بات کر رہے ہیں، ایک وقت ہے معصوم مناظرہ فرما رہے ہیں، لیکن ایک وقت ہے میں مجلس میں آ کر اور اپنی الفاظ استعمال کرتے ہوئے بھی تھوڑا مشکل محسوس کرتا ہوں کہ مجلس جو ہے وہ ایسی رونق پکڑے اور ایسی آگے بڑھے، کسی امام نے یہ کر کے دکھایا؟ گھبرا رہے میری بات پہ؟ کسی امام سے آپ کو یہ طرز ملا ہے؟ دیکھیں جب آپ منفی انداز اپنائیں گے تو سامنے سے بھی منفی انداز آئے گا۔ ہمیں
حق پہ ہیں، حق بیان کرنے میں دلیل کے ساتھ کیا مشکل محسوس ہوتی ہے؟ مجھے پتا ہے میرے خطبے کے بعد میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ارے زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، عزت دینے والا اللہ ہے، ذلت بھی دینے والا اللہ ہے. لیکن میں تو یہ بولے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں کہ ہم اگر اپنی مجالس کو روش اہل بیت علیہ السلام پر آگے نہیں بڑھاتے ہیں تو ہم جواب دہ ہیں. اور صرف پڑھنے والا ہی جواب دہ نہیں ہے، بانی بھی جواب دہ ہے. اور صرف بانی ہی جواب دہ نہیں ہے، سننے والا بھی جواب دہ ہے. اس لیے کہ اس سال کا محرم 7 اکتوبر کے بعد والا محرم ہے، اور اس 7 اکتوبر میں جہاں اسلحوں پر خرچہ ہوا ہے وہاں پر عزاداری پر بھی خرچ ہو رہا ہے اور کیا جائے گا. اور غیر مستقیم ایسے پیغام دیے جائیں گے تاکہ ہمارے اندر روح کربلا زندہ. امام فرما رہے ہیں خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. دیکھیے گا پہلی محرم سے لے کر عاشور تک اور 8 ربیع الاول تک منبر پہ جانے والا کربلا کو کتنا بیان کرتا ہے، فلسفے کربلا کو کتنا بیان کرتا ہے. 14 خطبے ہیں بہت اہم امام حسین علیہ السلام پر، اس پر کتنی گفتگو ہوتی ہے. اور میں نہیں کہتا غلط پڑھ رہے ہوتے لوگ، لیکن ہر چیز کا ایک مقام ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے. ہمیں دوسروں کو آگ لگانے کا کوئی حق نہیں ہے، ہمیں صرف اور صرف حقائق بیان کرنے کا وظیفہ دیا گیا ہے، وہ بھی دلیل کے ساتھ. اور قرآن مجید سے بہتر دلیل نہیں، حضور اکرم سے بہتر کوئی کلام نہیں، اور ائمہ معصومین سے بہتر کوئی روش نہیں. درود پڑھ دے محمد. ایام اعزاء میں اقوال امام حسین علیہ السلام کا مطالعہ کیجیے، تاریخ کی صحیح کتابوں کا مطالعہ کیجیے اور حقائق جانیے. جیسے جیسے حقائق آپ خود جانیں گے ویسے ویسے آپ کے اندر حسینی تڑپ پیدا ہوگی، حسینی فکر پیدا ہوگی، اور اس کے بعد آپ ابھی شاید کچھ نہ کر سکیں، اپنے بچوں میں وہ روح ٹرانسفر کریں گے. آپ کے بچے آگے دیکھیں. آج اگر اسلام زندہ ہے تو 2 حقیقتوں کی وجہ سے، ایک مولا کائنات کا صبر اور ایک امام حسین علیہ السلام کا قیام. اگر وہ صبر نہ ہوتا تو آج اسلام کی تاریخ کچھ اور ہوتی، اور یہ قیام نہ ہوتا تو آج لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون سا اسلام. آپ بھی تصور کر کے دیکھیے، کربلا کو مائنس کر کے دیکھیے، خون امام حسین علیہ السلام کے اثرات کو مائنس کر کے دیکھیے، چادر تطہیر اور چادر جناب زینب کو مائنس کر کے دیکھیے، آپ کو اسلام کا پتہ چل جائے گا. اور اس کے بعد آپ تصور نہیں کر سکتے. صرف اتنا سوچ لیجئے، وقت تقریباً پہلے خطبے کا ختم ہوا ہے، صرف اتنا سوچ لیجئے کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو آج یزیدیت ابھی بھی پیر گاڑے ہوئے ہیں، آج بنو امیہ ابھی بھی پیر گاڑے ہوئے ہیں. اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد بھی یہ ہے، اگر یہ قربانی نہ ہوتی تو کیا ہوتا. اور ایک اور سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا مسئلہ تھا کہ امام علیہ السلام نے اپنے آپ کو قربان کر دیا، 6 مہینے کی قربان کر دیے، عباس علمدار کو قربان کر دیا، اور وہ مقام پر پہنچے کہ اسلام کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا. پالنے والے ہمیں حسینی عزاداری برپا کرنے کی توفیق ہے. پالنے والے جو انحرافات پیدا کر رہے ہیں ان کی ہدایت فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے. پیارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا، ہمارے مسائل کو حل فرما کرنے میں ہماری مدد فرما، زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم.
حکومت ہوش کے ناخن لے، نہ یہ بجٹ قبول ہے، نہ یہ مہنگائی قبول ہے، دودھ پر مہنگائی، بجلی پر مہنگائی، انسان کو آپ اس طرف نہ دھکیلیں جس کے بعد اثرات بڑے منفی ہوتے ہیں۔ میرا کام یہاں پر اصلاح کرنا ہے، میرا کام یہاں پر فساد کرنا نہیں ہے، لیکن جس طرف مہنگائی کو لے کے جایا جا رہا ہے، جبکہ ملک کے اندر اتنے وسائل ہیں، اکنومسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، جانتے ہیں، اور بعض مرتبہ میری بات پر میری تائید کرتے ہیں کہ آپ کی بات صحیح ہے، ملک کسی بھی نعمت سے کم نہیں ہے، ملک میں ہر طرح کی نعمت ہے، اور اس نعمت کو صحیح طرح سے استعمال کیا جائے اور فاسق اور فاجر حکمرانوں کو کسی طرح سے سائڈ پہ لگا دیا جائے۔ میرے ملک میں غربت تو کیا سنگاپور جیسی رونق آ سکتی ہے۔ میں لوگوں کو عیاشی کی طرف نہیں بلاتا، لیکن لوگوں کے ساتھ یہ ظلم ہے، اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی۔ جلد از جلد اس کا راستہ ڈھونڈیں اور ہر چیز دوسروں پر مت ڈالیں۔ یہ حاکموں نے اپنی جیبیں بھری ہوئی ہیں اور ہمارے پاکستانی بھائیوں کو مشکل میں ڈالا ہے۔ میں اس کے خلاف واضح طور پر آواز اٹھاتا ہوں، اور میری آواز کی تائید میں درود پڑھ دیں محمد۔ گرامی، 2 جمعے اگر میں نہیں حاضر ہوا تو آپ کی طرف سے ڈیوٹی دے رہا تھا۔ دیکھیں، مشکلات چند ڈائریکشنز میں ہیں، اور آپ میرے اس نیک کام میں اگر میرا کوئی ثواب ہے تو آپ تمام جمعے میں حاضر ہونے والے اس ثواب میں میرے شامل ہیں۔ دیکھیں، ایک مشکل عزاداری کی ہے آپ کے سندھ میں، تو پھر بھی وہ بات نہیں، بات ہے لیکن وہ بات نہیں ہے۔ پنجاب میں ایک تعجب ہے کہ اس طرف سے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ہم تو سبیل لگائیں گے، ہم شربت پلائیں گے، ہم پانی پلائیں گے، لیکن 6 محرم سے 11 محرم تک سوشل میڈیا پہ پابندی لگائیں گے۔ کیوں پابندی لگاؤ؟ کیوں؟ یزیدی ہونے لگے ہو تم سمجھتے ہو کہ حسین کے پیغام کو روک سکتے ہو؟ ارے لوگوں نے ہاتھ کٹوائے ہیں، لوگوں نے پیر کٹوائے ہیں، لوگوں نے جانیں دی ہیں، اس کے باوجود عزاداری ختم نہیں ہوئی، کم نہیں ہوئی۔ حکومت پنجاب فوراً نوٹس لے اور اس طرح کے اقدامات کو کس کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں ہم جانتے ہیں۔ آپ لوگوں کو دیوار سے نہ لگائیں، ورنہ دیوار سے لگنے والے کچھ اور ہیں، اور حسینی میدان میں کھڑے ہوئے ہیں اور تمہیں بتا دیں گے کہ قطن ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار۔ لبیک یا حسین، لبیک لبیک۔ تو پہلی مشکل یہ عزاداری، گھروں پر حملے، بلا کے کہہ رہے خبردار جو تم نے مجلس کی۔ ارے یزید جیسا تو اپنے دربار میں مجلس روک نہیں سکا۔ تم جس کو چھیڑنا چاہتے ہو چھیڑ دو، عزاداروں کو مت چھیڑنا، اس لیے کہ عزاداروں کے لیے جناب زہرا کی دعا ہے، رسول اللہ کی دعا ہے۔ ہم کسی کے خدمت قائد محترم کی خدمت کرتا، جب گلگت سے واپس لوٹا رپورٹ دے رہا تھا، ہم نے کہا ہمیں کسی کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر بات وہاں تک پہنچے گی تو پھر یکم ربیع الاول والی آواز پھر سے اٹھانی پڑ جائے گی۔ ہمیں شوق نہیں ہے، لیکن اس طرح سے کرو گے تو کہاں تک بات جائے گی۔ میں انشاءاللہ پھر جا رہا ہوں اور کوشش کروں گا جو میری طاقت میں توان میں ہے میں ان کو سمجھاؤں۔ میرا کام ہے سمجھانا، سمجھ آ جائے بہت ہے۔ دیکھیں، ایک عزاداری کا مسئلہ وہ لکھوا رہے ہیں کہ جناب ہم یوں نہیں کریں گے، ہم یوں نہیں کریں گے۔ بھائی جو بھی اسلام کے خلاف چیزیں ہم نہیں کریں گے، جو پاکستان کے آئین کے خلاف ہم نہیں کریں گے، اس کے علاوہ تمہاری مرضی یا تم کوئی ایس او پیز بنا کے لگانا شروع کر دو، تو یا تو وہ ایس او پیز ناچ گانوں پہ بھی لگاؤ، وہ ایس او پیز ربیع الاول پہ بھی لگاؤ، وہ ایس او پیز ہر چیز پہ لگاؤ۔ اور جناب نئی مجلس کیوں نہیں ہوگی؟ آبادیاں نئی، آج سپر ہائی وے پہ چلے جائیے، نئی آبادیاں موجود ہیں۔ نہیں بھائی، نئی مسجدیں بن رہی تو نئی آبادیاں کیوں نہیں ہوں گی؟ بالکل ہوں گی، نئی آبادیاں ہوں گی تو مجالس ہوں گی، اور کوئی مائیکل لال اسے نہیں روک سکتا۔ اگلا نقطہ، جلوسوں کے مسائل ہیں، ان کو دیکھا جا رہا ہے، ظاہر بھاگنا پڑا۔ ایک اور مشکل جو آئے، پچھلے جمعے کو ہی صبح مجھے فلائٹ لینی پڑی اور میں جمعے کے لیے نہیں آ سکا، مجھے کوئٹہ جانا پڑا، اس لیے کہ کوئٹہ سے تافتان کے مسائل بہت سنگین ہو گئے ہیں، بہت زیادہ مشکلات ہیں۔ بہرحال آپ کا یہ خادم کوشش کر رہا ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے اور جناب زہرا سلام علیہ کی ہمارے پر عنایتیں ہوں گی تو انشاءاللہ ہم اس کو کوشش کریں گے کہ گوادر کا راستہ بھی پر امن ہو۔ دیکھیں، عوام کو مشکل نہیں، مشکل کچھ لوگ پیدا کر رہے ہیں،
اور یہ کون ہوں گے؟ ہم تو حسینی کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا. جو بھی مشکل پیدا کرے گا وہ کون ہوگا؟ اتنا آہستہ کہیں گے تو کہاں تک بچ جائے گی؟ ہاں، یا یزید ہوگا یا یزیدی ہوگا، اور جو تعاون کرے گا وہ حسینی ہوگا، اس کو جناب زہرا کی دعا. تو ایک مجالس اور جلوس اور یہ لاؤڈ اسپیکر کے مسائل ہیں، ایک یہ راستے کا مسئلہ ہے. کچھ لوگ اپنے فائدے، عجیب ہے واقعی، تعجب کرتا ہوں. اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں بہت کڑوی ہے. یعنی امام حسین آپ کی کمائی کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں، کربلا جانا آپ کی کمائی کا ذریعہ بنے ہوئے. او بھائی، آپ کی قبر کا بھی تو کوئی ذریعہ بناؤ نا. کب تک اس طرح کرتے رہو گے؟ 2-4 کروڑ روپے تمہیں مل جاتے ہیں تو تم سمجھتے ہو اس میں ہر کوئی شامل ہے. کوئی دودھ کا دھلا ہوا نہیں نظر آتا ہے. اس لیے امام حسین کا سودا کرنے کے بجائے اپنی آخرت کا سودا کیجئے. اللہ تعالیٰ تمہاری قبر کو منور کرے گا، تمہاری مدد کرے گا. اس طرح سے مت کرے. تیسرا مسئلہ، حکومت پاکستان پچھلے سال انہوں نے بہترین اقدامات کیے، اور ان اقدامات کی وجہ سے زوار بھی خوش تھے. جو قافلہ سالار تھے انہوں نے بھی ہمیں دعائیں دی. اس سال وہ فون کر کر کے تھک گئے. میں کہہ رہا ہوں بھائی ہم بھی پچھلے سال کی طرح کوشش کر رہے ہیں، لیکن حکومت ٹس مس. یہ تو آپ کے والے ہیں. میں نے کہا ہمارے والے ہی زیادہ مشکل کرتے ہیں ہمارے، اس لیے کہ انہیں درود پر سے محمد والے. دیکھیں میں ایک پالیسی بیان دے رہا ہوں. زائرین تو جائیں گے، زیارت تو ہوگی. اگر ہاتھ کٹانے پڑیں گے تو ہاتھ کٹوا دیں گے، پیر کٹوانے پڑیں گے پیر کٹوا دیں گے. تم کسی بھی صورت میں زواروں کو، جب بنی امیہ اور بنی عباس نہیں روک سکے تو تم تو اس کی کسی بھی قسم کے مقابلے میں تمہاری 3 سال کے لیے آتے ہو، پھر تمہاری پوسٹ بدل جاتی ہے. زوار زیارت کے لیے جائیں گے، اور اگر ان کے ویزا کے مسئلے حل نہیں کروائے گئے تو وہ بغیر ویزا کے بھی چلے جا سکتے ہیں، اور کوئی انہیں روک نہیں سکتا. پھر جو ہوتا ہے زوار جانے، امام حسین جانے. اور یہ حکومت سے میں نے ریکویسٹ کی کہ دیکھیں ایران اور عراق کی حکومتیں تعاون کے لیے تیار ہیں. کچھ قافلہ سالاروں کے مسائل ہیں، وہ کچھ کے ساتھ تو ہمیشہ رہتے ہی ہیں. حج پہ کتنے جاتے ہیں اور زیارتوں میں کتنے جاتے ہیں مقابلہ کر لے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اور آپ دیکھیے گا، میں ایک اور بات بتاؤں، حج پہ 1000 سے زیادہ لوگ گرمی کی وجہ سے مر گئے، لیکن کربلا سے اور نجف سے تصویریں آ رہی ہیں کہ ابھی سے زواروں کے لیے انتظامات شروع ہو گئے، اس لیے کہ یہ امام حسین کے مہمان ہیں نا، امام حسین کی محبت میں چاہ رہے ہیں نا. میں بھی گلگت میں جاتے ایک بوڑھے آئے کہ مولانا ہم تو کوڑی کوڑی جمع کر کے جانے والے ہیں، اگر اس سے رستہ رکا ہوگا تو کیسے جائیں گے؟ میں نے کہا آپ مجھ سے کیا بات کرتے ہیں، آپ امام زمانے سے دعا کیجیے نا، آپ جناب زہرا سے توسل کیجیے. کسی کا کوئی مائی کا لال آپ کا راستہ انشاءاللہ نہیں روک سکتا. زواروں کی آسانی کے لیے اور مسائل کے حل کے لیے درود پڑھ دیں محمد والے. گرامی، ایک نقطہ میں نے بیان کر دیا، پھر ریوائز کرتا چلوں، اور ایک نقطہ پھر آگے فائنل عرض کروں. عزاداری جو ہے نا یہ بہت مقدس عمل ہے. جس نماز ہم پڑھتے ہیں اللہ کی اطاعت میں، عزاداری اس نماز کو قائم رکھنے کے لیے. میری بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ اگر عزاداری نہ ہوتی، کربلا نہ ہوتی، تو آج نماز ہوتی کیسی مجھے نہیں پتا. جب مولا کائنات نے حکومت ظاہریہ سنبھالی اور نماز پڑھی تو لوگوں نے کہا آج تو رسول اللہ والی نماز پڑھائی جا رہی ہے. سر پیٹ ہو گیا. یہ مجالس بہت مقدس چیزیں ہیں. یہ مجالس کی جو فرش بچھائے جاتے ہیں یہ بھی بہت مقدس چیز ہے. مجالس میں شربت پانی دیا جاتا ہے یہ بھی بہت مقدس. مجلس سے مربوط ہر چیز مقدس ہے. میں نے پہلے بھی کہا ہوا ہے، آج بھی آج پہلی محرم سے پہلے درخواست، جلوس میں آپ نظم و ضبط برقرار رکھیں. آپ 1 سبیل نہ لائیں، 2 سبیل نہ لائیں، 100 سبیلیں لائیں. لیکن یہ زیادتی ہے کہ ایک جگہ پہ ساری سبیلیں اور راستے میں کوئی سبیل نہیں. ایک جگہ پہ سارے علم مبارک ہیں، شبیہاں ہیں، دستے ہیں، باقی پورا راستہ چلے جائیں تو آپ کو تھوڑے تھوڑے نہیں. ہم آئیں
اور پورے راستے مسٹر پاک سے لے کر جو مرکزی مجلس اعضاء ہے جو پاک محرم ایسوسیشن کے تحت ہے، ہمارے بھائی صدر سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے، انشاءاللہ مزید انتظامات بہتر کریں گے، سب مل کے ہم بھی خدمت کریں گے. یہ ان کے تحت جلوس اور مجلس ہوتی ہے. نظم قائم کریں. پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے، پوری دنیا کی نظر آپ پر ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں جناب ترکی میں تو عزاداری اتنے نظم سے ہوتی ہے، ایران میں عزاداری اتنے نظم سے ہوتی ہے، عراق نجف سے کربلا پیدل جاتے ہیں اتنا نظم ہوتا ہے، لیکن ہماری عزاداری میں نظم کی کمی. تبرک کو پھینکنا، ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی روزی، ایک چاول کا دانہ گر جائے تو آپ کو اٹھا کے چوم کے کھانا چاہیے، بھلے دھو کے کھائیں. تو وہ تو نیاز امام حسین علیہ السلام کے نام کی نیاز ہے، شربت ہے. اور عزادار امام حسین کا مہمان ہے. اگر عزادار کی نیاز دینے میں انسلٹ کی گئی نا، میری کوئی حیثیت نہیں، لیکن میں آپ کو سمجھا دوں اور ان کو سمجھا دوں، یہ عزادار امام حسین علیہ السلام کا مہمان جناب صحرا کا مہمان ہے، اس کی بے احترامی نہ کریں. اور عزادار سے بھی درخواست کرتا ہوں، اگر آپ کی چیکنگ کا کہہ رہے ہیں تو ہمارے اور آپ کے بھلے کے لیے کہہ رہے ہیں. آپ وہ اسکاؤٹ بیچارہ کتنی محنت کرتا ہے. میں اسکاؤٹ گروپس کو جانتا ہوں، میں خود رہ چکا ہوں، میں اسکاؤٹس میں رہ چکا ہوں. جس طرح 48 گھنٹے یہ ڈیوٹی دیتے ہیں، آپ کی سوچ ہے. میں اسکاؤٹس کے نام نہیں لیتا، بہت سی خدمت کرتے ہیں. ان کا احترام کیجیے، ان کو گلے لگائیے، ان کا ہاتھ چھوئیے. جتنا آپ کی خاطر نہیں کرتے، یہ سیلفیوں کی خاطر نہیں کرتے، یہ صرف جناب زہرا کو خوشنود کرنے کے لیے، اس لیے ان کا احترام کیجیے. مجالس، جلوس، نیاز، ہر چیز مقدس ہے، احترام کیجیے. اسی کی سب چیزیں ملتی ہیں تو اسلام کی زندگی پھر سے آ جاتی ہے اور انحراف ختم ہو جاتا ہے. آخری بات، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے. میں آیت قرآن پڑھوں گا اور صرف تلقین کروں گا. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اللہ کی راہ میں دے دو اس سے پہلے کہ تمہاری موت آ، اور تم کہو کہ مجھے پھر سے مہلت دے دو، میں جاؤں اور صدقہ دے دوں اور اللہ کی راہ میں اچھے کام کروں. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. سارے بینک اکاؤنٹ آپ کے سیل، ہر چیز سیل، آپ کی سانس سیل، آپ کا سوچنا، آپ کا بولنا، ہر سیل. اور میرے مولانا جل اللہ فرماتے ہیں تمہاری پنڈلیوں سے پنڈلیاں ٹکرا رہی ہوں گی. تم بیٹوں کو دیکھو گے کہیں گے ابا قبر تک پہنچا دیں گے، تم مال کو دیکھو گے کہیں گے تجھے کفن دے دیں گے، بیوی کہے گی بس میں اتنا ہی کر سکتی ہوں کہ تیرے لیے رہوں، باقی کچھ. اس سے پہلے اپنی فکر کر لیجئے. اور جو صاحبان مال ہیں ان کو اللہ اور رسول کا واسطہ یہ بہترین موقع ہے کہ آپ لوگوں کو سولر سسٹمز لگا کے دے دیں، قرض حسنہ دے دیں. وہ جو بل پے کرتا تھا اس بل کو مومنین کو، جن کو قرض الحسنہ ملے وہ مومنین پیسے واپس لوٹائیں تاکہ نیک کام آگے بڑھے. صرف اگر آج ہماری قوم میں ایک گروپ ایسا نکل آئے صاحبان حیثیت کا جو سولر سسٹم کو کسی طرح سے مومنین کو لگا کے دے سکے تو بہت بڑا بوجھ ہلکا ہو جائے گا. بسم اللہ. پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری عاقبت بخیر فرما، بیماروں کو شفا کامل عطا فرما، پالنے والے بے گناہ اسیروں کو آزاد فرما، ہماری مشکلات کو آسان فرما. میرے پیارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا. جو بھی اس ملک کے خلاف سازش کر رہا ہے جلد از جلد اسے تباہ برباد کر. پالنے والے تجھے محمد والے محمد کا واسطہ مومنین کے جان مال آبرو کی حفاظت فرما، حسینی عزاداری برپا کرنے کی توفیق عطا فرما. زمانے کے امام کو راضی فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. صدق الله العلي العظيم.